کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، نہ کھلے طور پر نہ براہ راست بلکہ خاموشی سے؟ ہر لفظ، ہر عمل، ہر فیصلہ وہ خاموشی سے پرکھ رہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر مرد کبھی یہ نہیں جان پاتے۔ عورتیں عام طور پر وہ نہیں پوچھتی جو وہ جاننا چاہتی ہیں، وہ مشاہدہ کرتی ہیں، وہ جانچتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ کبھی سمجھ سکیں کہ فیصلہ ہوا بھی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو بٹھا کر کہے گی اپنی نیت بتاؤ، تو آپ پہلے ہی سمجھنے میں غلط ہیں کہ حقیقی دلکشی اور جذباتی تحفظ کیسے کام کرتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ طاقتور بتانے والا ہوں، کچھ باریک، کچھ خاموش، ایسا جو ایک بار سمجھ آنے کے بعد آپ ہر بات چیت کو مختلف نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ فطری جذباتی آزمائشیں ہیں جو اسے ایک سوال کا جواب دینے میں مدد دیتی ہیں: کیا یہ آدمی میرے دل کے لیے محفوظ ہے یا نہیں؟ ویڈیو کے آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخری بصیرت وہ ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آپ کی طرف جذباتی طور پر مائل ہوگی یا بغیر وجہ بتائے دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، جب عورت آپ کی نیت جانچتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محفوظ ہوئے بغیر واضح ہونا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ جانے کہ آپ کون ہیں اس سے پہلے کہ وہ خود کو آپ کے سامنے ظاہر کرے۔ تو آئیے اب پہلے خفیہ طریقے کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی غلطی جو مرد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عورتیں وعدوں پر مر جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کو نہیں سنتی کہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ آج کا آپ کل کے آپ سے ملتا ہے یا نہیں۔ کیا آپ وہی رویہ دکھاتے ہیں جب کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ احترام برقرار رکھتے ہیں جب وہ آپ سے متفق نہیں ہوتی؟ کیا آپ موجود رہتے ہیں جب سب کچھ معمولی اور بورنگ ہوتا ہے؟ وہ اچانک بات کرنا کم کر سکتی ہے، جواب دینے میں دیر کر سکتی ہے یا جذباتی طور پر غیر جانبدار ہو سکتی ہے۔ یہ بے دلچسپی نہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہی ہوتی ہے، کیا وہ میری دلچسپی ختم ہونے پر بھی رہتا ہے یا جیسے ہی مزہ ختم ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے؟ اگر آپ گھبرا جائیں، زیادہ کوشش کریں یا رد عمل میں شدت دکھائیں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مستحکم، پرسکون اور مستقل رہیں تو آپ بغیر جانے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استقلال اس بات کو بتاتا ہے جو الفاظ کبھی نہیں بتا سکتے۔ یہ اسے بتاتا ہے کہ آپ جذباتی طور پر قابل اعتماد ہیں۔ نمبر 2، کسی وقت وہ آپ سے نہیں کہے گی، کسی پلان کے لیے، کسی درخواست کے لیے، کسی توقع کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کیسے رد عمل دیتے ہیں جب چیزیں آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں۔ کیا آپ دباؤ ڈالیں گے؟ کیا آپ اسے قصوروار ٹھہرانے کا الزام دیں گے؟ کیا آپ جذباتی طور پر پیچھے ہٹ کر سزا دیں گے یا کیا آپ اس کی حدود کا احترام کریں گے بغیر اپنی خودی کھوئے؟ آدمی حدود پر برا رد عمل دیتا ہے وہ عدم تحفظ دکھاتا ہے۔ جو آدمی حدود کا احترام کرتا ہے وہ مضبوطی دکھاتا ہے۔ جب آپ اس کی نہیں کو پرسکون انداز میں قبول کرتے ہیں بغیر کسی رنجش کے، تو آپ ایک طاقتور پیغام دیتے ہیں: مجھے اعتماد کے لیے کنٹرول کی ضرورت نہیں۔ یہ جذباتی تحفظ یہ گہری کشش پیدا کرتا ہے۔ وہ یاد رکھتی ہے کہ آپ نے اسے اس لمحے میں کیسا محسوس کروایا، زیادہ دیر تک جتنا کسی بھی تعریف یا تعریف کو۔ نمبر 3، خاموشی اس کا سب سے بلند آلہ ہے۔ ایسے لمحات آئیں گے جب وہ خاموش ہو جائے گی، کم اظہار کرے گی، کم رد عمل دے گی۔ زیادہ تر مرد یہ فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا اور فوراً مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ یہ جانچ رہی ہوتی ہے کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں بغیر کہ وضاحت مانگے؟ کیا آپ اسے جگہ دیتے ہیں بغیر کہ جذباتی طور پر
چھوڑ دیں۔ اگر آپ خاموشی کو مکمل نظر انداز کریں تو وہ نظر نہ آنے کا احساس کرے گی۔ اگر آپ فوراً بات کرنے پر دباؤ ڈالیں تو وہ غیر محفوظ محسوس کرے گی، لیکن اگر آپ پرسکون رہیں بغیر کسی ڈرامے کے تو آپ ایک بہت گہری آزمائش پاس کر جاتے ہیں۔ سادہ سا جذباتی موجودگی بغیر دباؤ کے اسے دکھاتا ہے کہ آپ جذباتی فہم رکھتے ہیں۔ نمبر 4، یہ خاموشی سے ہوتا ہے۔ وہ سنتی ہے کہ آپ اپنے ماضی کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، اپنی سابقہ محبوبہ کے بارے میں جو آپ نے پسند کی یا نہیں کی، جو خواتین آپ سے متاثر ہوئیں یا جنہوں نے انکار کیا۔ اگر آپ تلخی سے بات کریں تو وہ نامکمل زخم دیکھتی ہے۔ اگر آپ فخر کے ساتھ حد سے زیادہ بات کریں تو وہ عدم تحفظ محسوس کرتی ہے۔ اعتماد کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، لیکن جب آپ توازن، بلوغت اور جواب دہی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ نوٹس لیتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر ہمارے درمیان کبھی مسئلہ آیا کیا وہ میرے بارے میں احترام سے بات کرے گا یا رنجش کے ساتھ۔ آپ دوسروں کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں یہ اس بات کی پیش گوئی ہے کہ آپ جذباتی طور پر اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے جب سب کچھ مثالی نہ ہو۔ نمبر 5، یہ سب سے زیادہ غلط فہمی والا ٹیسٹ ہے۔ وہ کبھی کبھی تھوڑا پیچھے ہٹ سکتی ہے، پورا غائب نہیں ہوتی، صرف اتنا کہ دیکھے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پیچھا کرنے کے بارے میں نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ آپ کی دلچسپی خواہش سے ہے یا اضطراب سے۔ کیا آپ اپنی خودی کھو دیتے ہیں جب وہ تھوڑا فاصلے پر ہو؟ کیا آپ اسے واپس لانے کے لیے زیادہ پیغامات بھیجتے ہیں یا کیا آپ مستحکم، پر اعتماد اور پر محبت رہتے ہیں بغیر بھیک مانگے؟ جب عورت دیکھتی ہے کہ آپ اسے چاہتے ہیں بغیر ضرورت کے تو اس کے اندر کچھ بدلتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے منتخب کیا گیا ہے، دباؤ میں نہیں، اور منتخب ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر مرد یہ کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ جب عورت آپ کی نیت جانچتی ہے تو وہ پہلے ہی جذباتی طور پر شامل ہوتی ہے۔ جانچ صرف تب ہوتی ہے جب اسے نتیجے کی پرواہ ہو۔ یہ لمحے رکاوٹ نہیں ہیں، یہ دعوتیں ہیں، دعوتیں کہ آپ جذباتی بلوغت، استحکام اور اصلیت دکھائیں۔ آپ یہ آزمائشیں ادا کر کے نہیں پاس کرتے، آپ انہیں اپنی خودی میں مستحکم رہ کر پاس کرتے ہیں۔ اور جب وہ آخر کار خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے کہ جانچ بند ہو جائے، تبھی حقیقی تعلق شروع ہوتا ہے۔